السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ کہانی کے بعض سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں پر رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ امہات المؤمنین سیریز میں امہات المؤمنین کے سلسلے کی چوتھی کڑی، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رملہ بنت ابو سفیان تھا۔ وہ بنو امیہ میں سے تھی۔ والد کا نام ابو سفیان بن حرب اور والدہ کا نام ام صفیہ بنت ابی العاص تھا۔ امی جان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی۔ ام حبیبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی۔ وہ اپنے زمانے کی عرب کی سب سے حسین ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ کی پہلی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب کے بیٹے اور ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا عبید اللہ بن جحش سے ہوئی۔ عبید اللہ بن جحش نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، ہمیشہ سے دین ابراہیمی پر تھے۔ حضرت عبید اللہ بن جحش سابقون الاولون میں سے تھے۔ نبوت کے اعلان کے کچھ عرصے بعد ہی عبید اللہ بن جحش اپنی زوجہ رملہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب کفار نے مسلمانوں کا مکہ میں رہنا دوبر کر دیا تو جن مسلمانوں نے حبشہ ہجرت فرمائی ان میں یہ نوجوان جوڑا بھی شامل تھا۔ حبشہ میں اللہ نے اس جوڑے کو بیٹی سے نوازا جس کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت رملہ ام حبیبہ کی کنیت سے مشہور ہوئی۔ کچھ عرصے بعد عبید اللہ جحش کا انتقال ہو گیا اور وہ حبشہ میں تنہا رہ گئیں۔ اس وقت بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ، حضرت ام سلمہ اور اسماء بنت عمیس جیسی عظیم مرتبت خواتین نے ان کی ہمت بندھائی۔ حضرت ام حبیبہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی ہیں اور اللہ سے مدد کی دعا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام حبیبہ کے حالات کا علم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عمرو بن امیہ کو حبشہ کی بادشاہ نجاشی کے دربار میں ایک خط دے کر روانہ کیا۔ اس مراسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نجاشی نے اپنی کنیز ابرہہ کے ہاتھوں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا۔ ان کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انہوں نے پیغام سنتے ہی اپنے ہاتھوں سے کنگن اور انگوٹیاں اتار کر اس کنیز کو بطور انعام دے دیں۔ ان کی رضامندی معلوم کرنے کے بعد نجاشی نے اپنے محل میں نکاح کا انتظام کیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تمام مسلمانوں کو مدعو کیا۔ نجاشی نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4000 درہم حق مہر پر کی۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد بھی وہ حبشہ میں رہیں۔ نکاح کے بعد کچھ عرصے تک وہ حبشہ میں ہی رہی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ جس دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچی وہ بہت مبارک دن تھا۔ اس دن خیبر فتح ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوشیوں کی برسات کی تھی۔ خیبر کی فتح، اپنے دودھ شریک بھائی جعفر طیار سے ملاقات اور حضرت ام حبیبہ کی رخصتی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر میں کیسی بہترین خواتین جمع کی تھی۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے اعمال ہم آج کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امی جان یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو واقعات میرے دل پہ نقش ہیں۔ پہلا، جب ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ آئے۔ صلح حدیبیہ ٹوٹ چکی تھی۔ ابو سفیان چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توثیق کر دیں۔
ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے پہنچے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کہیں کہ ذرا اپنے شوہر سے سفارش کر دینا۔ دونوں باپ بیٹی 14 سال بعد ملے تھے۔ جیسے ہی ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے، امی جان نے بستر سمیٹ دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا بچھونا ہے اور آپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے اس پہ نہ بیٹھیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جو بات کرنے گیا تھا وہ مجھ سے ہوئی ہی نہیں۔ جو مجھے اپنے شوہر کی بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی وہ میری سفارش کیا کرے گی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تو تیسرے دن حضرت ام حبیبہ نے خوشبو لگائی اور فرمایا کہ اس وقت میرا خوشبو لگانے کا دل نہیں ہے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے، سوائے بیوی کے جس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہوتی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث مروی کرنے میں امہات المؤمنین میں تیسرے نمبر پہ ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، دوسرے نمبر پہ حضرت ام سلمہ کی ہیں اور تیسرے نمبر پہ حضرت ام حبیبہ۔ ان سے مروی ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت سے لے کر آخر عمر تک کبھی بھی ان کا ناغہ نہیں کیا۔ امہات المؤمنین کے واقعات پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ امت کی مائیں تھیں، اللہ کی چنندہ تھی، ان میں بھی وہ ساری باتیں تھیں اور ویسا ہی رد عمل کرتی تھی جن سے ہم عام عورتیں گزرتی ہیں۔ سوکنوں کی جن سے عام عورتیں گزرتی ہیں، سوکنوں کی آپس کی نوک جھونک، لیکن اخلاقیات کے وہ اعلیٰ پیمانے کے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نظر آتی ہے۔ حضرت ام حبیبہ جب بیمار ہوئی تو وفات سے چند دن پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں والے تعلقات تھے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے معاف کیا، پھر ان کے لیے دعا مانگی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اس کے بعد پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہی پیغام بھیجا، اس قدر صاف دلی اور خلوص کہ دنیا کے سب سے مشکل ترین رشتے میں بھی کبھی جھوٹ یا بہتان نہیں باندھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت امویہ میں اپنے بھائی امیر معاویہ کے دور خلافت میں 45 ہجری 665 عیسوی میں وفات پا گئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس وقت 73 برس کا سن تھا۔ قبر کے متعلق اس قدر معلوم ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھی۔ حضرت علی بن حسین سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا تو ایک کتبہ برآمد ہوا اور یہ رملہ بنت صخر کی قبر ہے، چنانچہ اس کو